قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور۔ میں نے اپنے پاس سے بنائے ہیں۔ پہلا سوال، ہر بندے نے جنت لینی ہے نا، پہلا سوال آپ میں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سفارش سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کیا کل قیامت کو مجھے بھی وہ مل سکے گی کہ نہیں؟ رزلٹ آپ کے ابھی نکل آئے گا۔ کمرے میں بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا میرے عمل ایسے ہیں، میرے کرتوت ایسے ہیں کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے میں بھی گزارش کروں کہ اللہ کے رسول میری بھی سفارش کر دو، میں بھی تہاڈا امتی ہوں؟ کیا میرے عمل ایسے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ میری سفارش ہر اس بندے کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ توحید پر فوت ہوا اور اس نے زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا۔ اور جو جمعرات کو مداراں تے جائے، بابا جی تسی ہو بچایا جو ہن تک اگاں بھی بچائی رکھیا جے، 5 تن پاک دے صدقے بیڑے پار، یہ ڈوب گئے نہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ فلاں کے صدقے میں بچا ہوا ہوں، وہ سمجھے ڈوب گیا ہے۔ جس کی بگڑی بنانے کے لیے غوث اعظم بغداد سے آ رہے ہیں، وہ سمجھو وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سفارش ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کوئی اس کی چھوٹ نہیں ہے، کوئی اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا سوال آپ نے اپنے سے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے مل گئی ہے، چلیں شکر۔ دوسرا سوال کریں، مولویوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں آتے ہیں، میلاد منانے والے ہر گھر میں آقا تشریف لاتے ہیں، جہاں میلاد ہو رہا ہو آپ تشریف لاتے ہیں۔ یار 2-4 منٹ اگر اتنے ہو جائیں تو پھر برداشت کرے آ جائیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ جہاں محبان عاشقان رسول بیٹھے ہوں اللہ کے نبی وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور میرا ایک بزرگ وہ کہنے لگا جی میرے ایک بھائی دوست فوت ہو گیا تو میں اس کے گھر میں گیا تعزیت کے لیے، تو وہاں ان کے بچوں نے میلاد رکھوایا ہوا تھا، مولوی صاحب بڑی دھواں دار تقریر کر رہے تھے۔ مینوں کیا چاچا جی آ جاؤ تسی بھی اندر، تو جھٹ کو سن لو، میلاد شریف دا بڑا بیان ہو رہا ہے۔ میں آخیا یار میں جاواں گا تو میں کام خراب ہونا، تسی مینوں باہر ہی رہن دو، تسی شغل لایا لائی رکھو۔ بچوں نے اصرار کیا نہیں چاچا جی تسی بھی اندر بہو۔ اندر گیا تو کہتا مولوی صاحب دھواں دار تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر مشکل وقت میں اپنی امت کا سہارا بننے کے لیے، ہاتھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، پر گستاخاں نے نہیں مننا۔ وہابی گستاخ نہیں مان دے، اللہ دے نبی تشریف لے آندے نے۔ دلیل یہ ہے 1965 کی جنگ، سیالکوٹ بارڈر پر ٹینکوں سے انڈیا نے حملہ کر دیا، پاکستانی فوج تھوڑی ہے، کرنل صاحب نے حکم دیا کہ اپنے جسموں پر بم باندھو اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ تو تاکہ جنگ میں مقابلہ ہو سکے۔ سارے جوانوں نے بم باندھے اور ٹینک اڑنے شروع ہو گئے۔ ایک جوان دی نویں شادی ہوئی تھی، وہ ہن سوچی پی رہا بھی ہن کی بنے گا، ہنے اڑ جانا ہے تو ختم۔ شاید مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جوان گھبرا گیا، ابھی سوچ رہا تھا تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کنک پکی سی، کنک نسری سی، سونی خوبصورت گولڈن فصل، او دے وچوں دی لنگ کے اللہ دے نبی تشریف لے آیا، آ کر تھاپڑی ماری، جوان جنت میں تیرا انتظار کرنا، میں تو حالی ایتھے ہی ہے۔ جوان نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تشریف لائے ہیں؟ اور نے کیا ٹھا، او بم اڑ گیا، ٹینک بھی اڑ گیا، پاکستان جنگ جیت گیا۔ تو دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1965 کی جنگ میں مدد کے لیے آئے تھے، پر گستاخاں نے مننا نہیں۔ وہ گستاخ اٹھ بیٹھا، کہنا مولوی صاحب تہاڈا خطاب سنیا بڑا مزہ آیا، دلیلاں بھی تساں بڑیاں ٹائٹ دتیاں نے، گستاخی نہ ہوئے تو صرف ایک سوال دا جواب دے دیو
کہ 1965 دی جنگ ستمبر دے مہینے چ ہوئی ہے، اگلا مہینہ 1965 دی جنگ ستمبر چ ہوئی ہے، تو ستمبر چ سیالکوٹ تواڈے ابے دی کنک پکی سی، ایس موسم تے مونجی ہوندی تے مونجی والی نسری بھی نہیں، تے تسی کنکاں پکاتیاں نے ستمبر چ۔ آندا ویکھیا جی میں آکھیا سی گستاخاں نہیں مننا، میں تانوں پہلے آکھیا سی کڈو باہر گستاخ کتھوں آ گیا۔ تو یہ دلائل ہیں عوام کو پاگل بنانے کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا سوال، پہلا سوال پوچھنا کہ اللہ کے نبی کی سفارش مجھے ملے گی، دوسرا سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں نے اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائی ہوں، چراغاں کیا ہو، کیک بھی کاٹا ہو، اندر ڈی جے پر نعت بھی لگی ہو، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بھی تشریف لائیں گے؟ مولوی صاحب دی جیب گرم کرو، مولوی صاحب آکھن گے آئیں گے۔ میں نے خود ایک مجلس میں شرکت کی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کالج کے دور میں میرا ایک دوست تھا اکاڑے کا، اس نے مجھے یاد کی، باقاعدہ دعوت دی تو میں بھی آ گیا چاواں نہ ویکھن، باقاعدہ کرسی رکھی گئی اسٹیج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مولوی صاحب کے خطاب کے دوران ایک دم اس نے کہا حضور تشریف لے آئے، سب کھڑے ہو کر درود پڑھو، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، سب درود پڑھنے لگ گئے، کرسی خالی ہے۔ میں باہر نکل گیا، میں کہ حضور ہوں آ گئے، نبڑ لین دو۔ تو اب اس سوال یہ ہے کہ کیا میرے گھر میں بھی اللہ کے رسول آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سوال پوچھ لیتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے، لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی خواتین کی سردار سیدنا علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، نبی کریم بیٹی کو ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں، بیٹی نے دیکھا کہ ابو آ رہے ہیں، چاہ چڑھ گیا کہ میرے ابو تشریف لا رہے ہیں، گھر میں تیاریاں شروع، ابو آ رہے ہیں، نانا ابو آ رہے ہیں، فٹافٹ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر آئے، اندر نظر پڑی، واپس مڑ گئے۔ بیٹی کی چیخیں نکلی کہ میرے ابو میرے گھر سے واپس کیوں گئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بگایا، پوچھو کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر تو نہیں چلے گئے؟ کیا ہوا؟ آج بیٹی کے گھر میں تشریف نہیں لائے، واپس کیوں مڑ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، میں آیا تھا، میں نے تمہارے گھر کے اندر ایک ڈیکوریشن پیس لٹکا ہوا دیکھا، وَمَا لِي وَلِلدُّنْيَا، یہ دنیا داری کی چمک دمک کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا تعلق ہے؟ آمنہ کے لال کی اپنی لخت جگر کے گھر میں ایک دوپٹہ، ایک پردہ، ایک ڈیکوریشن پیس ہو، اور اللہ کے نبی اس گھر میں قدم بھی نہ رکھیں، اور آپ ڈی جے پر انڈین گانے چل رہے ہوں، تو آپ کے اگر اللہ کے نبی تشریف لائیں گے؟ یہ کسی بیوقوف مولوی کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، دلیل اس پر نہیں ملے گی۔ نمبر 3 سوال، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا مجھے نصیب ہوگا؟ سوال یاد رہیں گے۔ پہلا سوال کہ سفارش ملے گی کہ نہیں، اپنے اعمال چیک کر لیں۔ دوسرا سوال کہ اللہ کے نبی اگر اپنی بیٹی کے گھر میں دنیا داری دے کر واپس چلے گئے تو میرے گھر میں بھی آئیں گے کہ نہیں؟ تیسرا سوال، کل قیامت کو حوض کوثر پر، جس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، جس کا پانی دودھ سے سفید، جس کا پانی شہد سے میٹھا، اور آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ پی لیا جنت میں پہنچنے تک کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں پہنچنے تک کتنے سال لگ جائیں گے؟ 50,000 سال کا تو ایک دن ہونا ہے، 50,000 سال پیاس نہیں لگے گی۔ کیا مجھے وہ پانی نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے نبی لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت دور سے آ رہی ہوگی، ان کا منہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ چمک رہا ہوگا، لیٹیں مار رہے، نور، میں دور سے پہچان جاؤں گا کہ میری یہ امت ہے۔ فرمایا پھر کچھ نورانی چہرے والے، یعنی ساری عمر نمازاں پڑھیاں نے، وضو بھی کیے ہوئے ہیں، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکاتیں بھی دی ہوئی ہیں، وہ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ڈنڈے لے کر دیوار بن کر آگے کھڑے جائیں۔ فرمایا ان کو اس طرح مار مار کے بگائیں گے جس طرح آوارہ اونٹ کو کوئی بندہ اپنے حوض سے پانی نہیں پینے دیتا، اس کو مار کے بگا دیتا ہے۔ تو میں کہوں گا میرے امتی، میرے امتی۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدث بعدک،
اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا کارنامے دکھائے ہیں، دین کے نام پر کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں، اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا. تو آپ فرمائیں گے میں پھر کہہ دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑنے والوں دفعہ دور ہو جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرات چمک رہے ہیں، نور موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حوض کا پانی نصیب نہیں ہوگا. یہ 3 بنیادی سوال اپنے پاس رکھیں. جب کوئی چندے والا آئے اور جی سبیل لانی ان کو بھائی دے تکلو، وہ 3 سوالوں جواب دے دو. کیا مجھے اللہ کے نبی کی سفارش مل سکتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی میرے گھر میں یا ایون پاکستان میں ہی تشریف لائیں گے؟ اور تیسرا سوال کہ کیا کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی مجھے نصیب ہوگا؟ اگر میرے آپ کا جواب ہاں میں ہے تو دلیل دے دو، میں آپ کی سبیل میں چندہ دیتا ہوں، میں سبیل خود لگا دیتا ہوں، اور دودھ ہی خالص دودھ بھی دے دینا اس دن، ماشاءاللہ.